بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی ٹی ایس اسلامک کے معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سدا آپ کو اپنے سائے کرم میں رکھے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں 11 ایسی نشانیاں جس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، یہ 11 نشانیاں اگر جس گھر کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس گھر میں ہمیشہ غریبی رہتی ہے۔ چاہے جتنا بھی کمانا، چاہے جتنا بھی پیسے آنے کے ذریعہ ہوں، لیکن آپ کبھی بھی امیر نہیں ہو پائیں گے۔ آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی ہی رہے گی۔ چلیے دوستو، آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اب ہم آپ کو وہ 11 ایسی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں جس سے غریبی آتی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، پیاری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ہر روز نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلیے دوستو، اب ہم آپ کو وہ نشانیاں بتانے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 11 نشانیاں بتائی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ تو جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دیتا ہے، اور جس گھر میں کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے تو اس گھر میں ہمیشہ غریبی رہتی ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی روپیہ کما لیں، جتنا بھی پیسہ کما لیں، لیکن اس گھر میں کبھی امیری نہیں آئے گی۔ اس کا گھر ہمیشہ غریبی میں رہے گا۔ اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جس گھر میں بغیر وضو کے قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ وضو کے بغیر قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی برکت نہیں کرتا، اس کے گھر میں ہمیشہ غریبی ہی رہتی ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن پڑھا جائے، جب بھی قرآن کو چھوا جائے تو وضو کر کے ہی چھوا جائے، اور قرآن کو پڑھا جائے۔ بغیر وضو کے قرآن پڑھنے سے اور قرآن چھونے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اور قرآن کو وضو کر کے پڑھنا اور چھونا اور چومنا یہ سب نیکیوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور گھر میں غریبی آنے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی اگر سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے، تو ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی ہی رہتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی آپ کے دروازے پر مانگنے والا آئے، کوئی سائل آئے، تو اس کو دھتکارا نہ کریں، اس کو اپنے دروازے سے بھگایا نہ کریں، بلکہ جو بھی آپ کی حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق اس مانگنے والے کو اپنے گھر سے ضرور دیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر سے اسی بہانے سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور گھر میں غریبی آنے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کے لیے منہ بنانا، اس کی عزت نہ کرنا، اس کی خاطر تواضع نہ کرنا، تو ایسے بندے کے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی آتی ہے، کبھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ کوئی مہمان گھر میں جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہمان کے آنے سے پہلے اس کا رزق اس کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ اس لیے مہمان کی عزت کرنا چاہیے، اس کی خاطر تواضع کرنا چاہیے۔ اور پانچویں نشانی غریبی آنے کی یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ زبان لڑانا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا۔ تو جو بندہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے، ماں باپ سے زبان لڑاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو ایسے بندے کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے، وہ گھر ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی عزت کریں اور ماں باپ سے پیار کریں، کیونکہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور گھر میں غریبی آنے کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ فضول خرچ کرتا ہے، یعنی کہ ناجائز جگہ پر اپنے پیسوں کو لگاتا ہے، ایسی جگہ پر خرچ کرتا ہے جہاں پر اس پیسے کی کوئی ضرورت نہ ہو، اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ان کو خرچ کے لیے کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیتا ہے، تو ایسے بندے کے گھر میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، اس بندے کے گھر کو بھی غریبی گھیر لیتی ہے۔ اس لیے اپنے پیسوں کو اس جگہ پر خرچ کریں جہاں پر خرچ کرنے کی وجہ ہو۔ اور گھر میں غریبی آنے کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ جو بندہ صبح دیر تک سوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ فجر کی نماز بھی ترک کر دیتا ہے، جبکہ صبح فجر کے بعد روزی بٹنے کے لمحہ ہوتے ہیں،
اور اس وقت بندہ سویا ہوا رہتا ہے۔ تو جو بندہ سویا ہوا رہتا ہے اس کے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی رہتی ہے، اور وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی پیسے والا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں، غریبی اپنے گھر سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو صبح فجر میں اٹھیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کریں۔ اور گھر میں غریبی آنے کی 8ویں نشانی یہ ہے کہ جب بندہ زیر ناف 40 دن تک نہیں بناتا ہے، تو ایسے بندے کے گھر سے بھی امیری اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے گھر میں ہمیشہ غریبی رہتی ہے۔ اس لیے زیر ناف 40 دن کے اندر بنا لیں۔ اگر آپ نہیں بناتے ہیں تو آپ کی نماز بھی مکروہ ہونے لگتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکروہ ہوتی رہے گی۔ اس لیے آپ زیر ناف 40 دن سے پہلے بنا لیں، ورنہ آپ کے گھر سے غریبی ختم نہیں ہوگی۔ اور غریبی آنے کی 9ویں نشانی یہ ہے کہ جو بندہ اپنی اولاد کو ستاتا رہتا ہے، اپنی اولاد کو گالیاں بکتا رہتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی گالیاں بکتا رہتا ہے، تو ایسے بندے کے گھر سے بھی اللہ برکت اٹھا لیتا ہے اور وہ گھر ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ اور غریبی آنے کی 10ویں نشانی یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ سونے سے، یعنی کہ جو مغرب اور عشاء کے بیچ سوتا ہے تو ایسے بندے کے گھر سے بھی اللہ برکت اٹھا لیتا ہے اور اس گھر میں ہمیشہ غریبی رہتی ہے۔ تو آپ کبھی بھی مغرب اور عشاء کے بیچ نہ سوئیں، ورنہ آپ کے گھر سے اللہ برکت اٹھا لے گا۔ اور نمبر 11، پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، تو ایسے گھر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے اور وہ گھر ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ اس لیے آپ ہر روز قرآن پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی اور ہر حرف کے بدلے نیکیاں بھی آپ کو اللہ عطا کرے گا، جس سے آپ کی دنیا بھی سنولے گی اور آخرت بھی سنول جائے گی۔ تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اس گھر سے بھی اللہ برکت اٹھا لیتا ہے اور وہ گھر ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، آپ نے سمجھ لیا گھر میں غریبی آنے کی 11 ایسی نشانیاں جس سے گھر کبھی نہیں آباد ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، یہ دین کی بات ہے اور دین کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ پر اپنے تمام دوست اور احباب اور تمام رشتہ داروں کو شیئر کر دیں، تاکہ آپ کی وجہ سے وہ بھی یہ 11 نشانیاں جان لیں اور ان 11 نشانیوں سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ امید کرتا ہوں پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی اور بھی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔